وہ شخص ایک قاتل تھا اور میں یہ پڑھ کے اٹھ کے بیٹھ گئی۔ میں نے کافی کا گھونٹ بھرتے ہوئے صوفے سے ٹیک لگائی۔ اس کی فائل میں حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ ایک کامیاب بزنس مین جس کے پاس نہ دولت کی کمی تھی نہ شہرت کی، وہ قاتل کیسے ہو سکتا تھا؟ جیسے جیسے میں اس کی فائل پڑھ رہی تھی میرے لیے سب کچھ حیران کن تھا۔ میں نے بہت پیچیدہ کیس میں بھی ہاتھ ڈالا تھا، لیکن یہ میری لائف کا ایک مختلف کیس تھا۔ بہرحال یہ کیس میرے لیے بہت دلچسپی کا باعث بن گیا تھا۔ میرے سر میں درد سا ہونے لگا، نیند آنے لگی۔ میں اپنے کمرے میں جا کے سو گئی کیونکہ میری ڈیوٹی دوپہر کو شروع ہوتی تھی اور شام تک میں مختلف مریضوں کو دیکھتی تھی۔ ایک تو میں اپنے شہر سے پہلی بار اتنی دور آئی تھی، اس لیے میری والدہ میرے لیے فکر مند رہتی تھی۔ میں روز اپنی والدہ سے بات کرتی تھی۔ بہرحال میں دوپہر کو اپنی ڈیوٹی پہ گئی۔ شام تک فارغ ہونے کے بعد میں نے سوچا کہ مجھے حمزہ سے ملنا چاہیے۔ ریسیپشنسٹ سے پوچھ کے جب میں اس کے کمرے میں گئی تو وہ بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ چائے کا کپ اس کے ہاتھ میں تھا، دونوں کلائیوں پہ رسیاں بندھی ہوئی تھیں اور اسے پیچھے بیڈ کے کراؤن سے باندھا گیا تھا۔ اسے اتنی آزادی حاصل تھی کہ اپنے ہاتھ سے کچھ کھا سکتا تھا۔ سامنے ٹی وی پہ کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس نے ایک نظر مجھ پہ ڈالی اور بڑی گہری ڈالی۔ مجھے سر سے پاؤں تک اس نے دیکھا۔ ایک نظر ڈال کے وہ دوبارہ اسی کرکٹ میچ کو دیکھنے لگا۔ میں اس کے پاس آئی۔ میں نے کہا، ہیلو مسٹر حمزہ۔ میں نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا لیکن اس نے ہاتھ نہیں ملایا اور نہ ہی مجھے دوبارہ دیکھا۔ وہ یوں بیٹھا تھا جیسے میں کمرے میں آئی ہی نہ ہوں۔ وہ کرکٹ دیکھ رہا تھا جہاں پہ آسٹریلیا اور پاکستان کا میچ چل رہا تھا۔ ساتھ ساتھ میں ایک گھونٹ چائے کا بھی پی رہا تھا۔ چہرے پہ ابھی بھی تکلیف کے آثار